اپنے پڑوسی سے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دنیاوی کاروبار دیکھتے تھے اور مسجد نبوی سے غیر حاضر رہتے تھے، تو اس دن ان کا پڑوسی مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا، اور اگلے دن ان کا پڑوسی اپنا دنیاوی کاروبار دیکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ شام کو جب وہ اپنے کام سے واپس آتے تھے تو جس کی باری ہوتی تھی اس دن مسجد نبوی اٹینڈ کرنے کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پوچھتے تھے کہ آج مسجد نبوی میں کیا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے، ان میں وہ بھی ہوتے تھے جو اس دن مسجد نبوی میں حاضر تھے، اور وہ بھی ہوتے تھے جو اس دن مسجد نبوی میں غیر حاضر تھے، اور پھر یہی طریقہ تدارس، اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن مجید بھی اور حدیث بھی، اس لیے کہ اس دن اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو وہ بھی اس دن کے مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اور کسی دن اگر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے تو اس دن تمام احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ مثال حضرت عمر کی ہے، لیکن تمام صحابہ کرام کا یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے دنیاوی کاروبار کو بھی دیکھنا ہوتا تھا اور فکر ہوتی تھی کہ آج مسجد نبوی میں کیا ہوا، اس لیے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ٹولیاں بنتی تھیں اور طریقہ تدارس کے ذریعے وہ اپنی نالج کو اپڈیٹ کرتے تھے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ صرف یہ خبر لینے کے لیے نہیں کہ آج مسجد نبوی میں کیا ہوا، جو ہوا اسے یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے طریقہ تدارس۔ طریقہ تدارس کے علاوہ بھی کچھ اور تھے، مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن یہ تو اصحاب صفہ میں سے ہیں نا، ان کی رہائش بھی مسجد نبوی میں تھی، صفہ میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کا فرمانا ہے کہ میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، 1/3 رات میں سوتا ہوں، 1/3 رات میں نماز پڑھتا ہوں، اور 1/3 رات حدیثیں یاد کرتا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے، اور صحابہ کرام کا بھی اس طرح کے معمول رہے ہوں گے، ایگزیکٹلی یہ نہ رہے ہوں، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو احادیث کی اہمیت کا پورا علم تھا، احساس تھا، اور جس طرح وہ قرآن مجید حفظ کرتے تھے اسی طرح احادیث کے حفظ کرنے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد حیات طیبہ کے دوران درس و تدریس احادیث کی، تو سب سے پہلے مدرس تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ درس کس طرح دیتے تھے اس کے لیے ایک حدیث آپ لوگوں کو سننا پڑے گی، اور سننا پڑے گی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو سچی بات ہے ذہن میں جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی، راوی کے اوپر جھنجھلاہٹ تھی کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، کام کی بات نہیں کرتے ہیں۔ پھر جب بات سمجھ میں آئی کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے تو پھر میں نے توبہ اللہ کی تھی، اللہ میاں سے معافی مانگی تھی۔ یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کہ آپ لوگ ذرا صبر سے، حوصلے سے یہ حدیث سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو توبہ اللہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس حدیث میں ہیرا کیا ہے، موتی کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہم لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا زمانہ اس حالت کی طرف گھوم چکا ہے جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینوں کا ہے،
ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ البلد نہیں ہے؟ البلد مکہ کو کہتے تھے اس زمانے میں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ کوئی دوسرا نام لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے۔ تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کرو گے، تب وہ تم لوگوں سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، پس خبردار رہو، تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنیک ہے۔ دیکھیں اصل پیغام کیا ہے کہ آپس میں خون خرابہ مت کرو، سمپل۔ لیکن اصل بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تمہید باندھی۔ کیوں؟ سامع کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ پھر آپ نے سوال کیا، سوال سے آدمی کا ذہن ذرا اور اٹینٹو ہو جاتا ہے، اور جواب فوراً نہیں دیا، سکوت فرمایا، تاکہ آدمی کے ذہن میں اگر اس کو کوئی جواب آنا ہے تو وہ سوچ لے، اور پوری طرح اس کا مائنڈ ریسیپٹیو ہو جائے میسج ریسیو کرنے کے لیے۔ جب اس لیول پر آدمی کا ذہن پہنچا دیا تب میسج دیا ہے۔ یہ وہ ٹیچنگ ٹیکنیک ہے جس کے لیے آج کے ماہر نفسیات کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے برسوں کی جانگسل محنت کے بعد لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کر کے یہ ٹیکنیک دریافت کی ہے۔ جب وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے انگریزی کا ایک مقولہ یاد آتا ہے۔ انگریزوں نے کہا ہے کہ wise people learn from others' experiences. Only the fools learn from their own experience. اور اگر کوئی پاکستانی کہتا تو ایک تیسری کیٹیگری وہ ایڈ کرتا جو اپنے تجربے سے بھی نہیں سیکھتے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنیک تھی۔ اور ایک بات اور خاص تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ٹیکنیک میں کہ عام طور پر وہ اپنی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تدریس تھا جو آج کے ماہرین نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے دریافت کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے یہی ٹیچنگ ٹیکنیک اختیار کی۔ وہ تو ایک ایک بات کی نقل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کیوں چھوڑ دیتے؟ اور یہ ٹیچنگ ٹیکنیک